ایمان ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم الغیب ہے، ساری کائنات کے چھپی اور کھلی ہر طرح کی چیزوں کا وہ علم رکھتا ہے۔ آپ کو ماننا ہے، دل آپ کا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ ہو سکتا ہے تھوڑا سا نہ مانے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس دیوار کے اندر اگر توڑیے تو سانپ نکلے گا؟ کچے مکانات کو توڑتے ہوئے دیکھیے، اس میں سے سانپ کیڑے مکوڑے دیواروں سے نکلیں گے، پلاسٹر شدہ ستونوں سے نکلیں گے۔ اگر اسے پتہ نہیں تو اسے روزی کون پہنچا رہا ہے وہاں پہ؟ مخلوق تو وہ بھی اللہ کی ہی ہے نا، وہ زندہ کیسے؟ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، جب میرا مکان خود کا ٹوٹا تو میں نے دیکھا کہ ایسا پلر تھا جس میں ہر طرف سے پلاسٹر رنگ و روغن کیا ہوا تھا، جب توڑا گیا تو کریت سانپ بہت سارا نکلا اس میں سے۔ اسے کون کھلا رہا تھا؟ اسے کس نے پیدا کیا؟ تو جانتا نہیں تو کہ کون کھلا رہا ہے؟ زمین کے اندر ہزاروں مخلوقات، کون روزی دے رہا ہے؟ سمندر کے اندر ہزاروں مخلوقات ہیں، کون اس کی روزی کا انتظام کر رہا ہے؟ ہمارے نظروں سے تو چھپا ہوا ہے وہ، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، وہ عالم الغیب۔ اب آج کے دور میں بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو بزرگوں کے لیے علم غیب رکھتے ہیں کہ فلاں فلاں بزرگ کے پاس علم غیب، ابھی تو کھلم کھلا شرک، یعنی اللہ کی صفت میں دوسرے کو آپ نے لا کے کھڑا کر دیا، وہ اللہ کے برابر ہو گیا، یہی تو شرک ہے۔ یہ جو مشرکین ہیں وہ کرتے کیا ہے؟ اللہ کی خوبیاں اپنے بزرگوں میں بیان کرتے ہیں، اور وہی چیز اگر ہم کریں، وہی خوبی ہم بھی اگر اپنے بزرگوں میں بتائیں تو پھر ان میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ تو ان کے بزرگ بزرگ نہیں، ہمارے بزرگ بزرگ۔ سوچیے آپ، وہ ایسی کرامتیں اپنے بزرگوں کی بیان کرے، کوئی پتھر لے کے چلا جا رہا ہے، آپ ماننے کو تیار نہیں، فوٹو لگا ہوا پھر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ پورا انا ساگر کو فلاں بزرگ نے کوزے اور ایک پیالے میں بند کر دیا، آپ نے نہیں مانا، تو کہتا ہے وہ کہ صاحب آپ مسلمان نہیں ہو، آپ ہمارے بزرگ کو نہیں مانتے۔ تو بھیا اس بزرگ کو کیوں نہ مانے جو پتھر ہاتھ پہ لیے چلا جا رہا؟ کہتا نہیں وہ غلط ہے، یہ صحیح۔ کیوں ایسا؟ کیوں؟ آپ کا بزرگ بزرگ، ان کا بزرگ بزرگ نہیں، اپنے اپنے بزرگوں سے عقیدت۔ پھر کہاں اللہ، کہاں رسول، کہاں گیا آپ کا عقیدہ؟ تو اللہ کے جتنے بھی صفات ہیں، ان صفات کو اللہ کے اندر ماننا اور ان صفات میں کسی غیر اللہ کو شریک نہیں کرنا۔ جیسے اللہ کی بتایا نا ایک صفت ہے شافی، شفا دینے والا، نجات دینے والا ہر مصیبت سے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کوئی بندہ بھی نجات دیتا ہے، کوئی عامل بھی دیتا ہے، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا بھی دیتا ہے، گھر بدوالے تو اس سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تو یہ تو مشرکانہ عقیدہ ہو گیا۔ پھر مسلم ہو غیر مسلم میں فرق نہیں، پھر اس کے بعد ایمان نہیں رہا۔ تو سمجھیے، الایمان ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، الوہیت پر ایمان، اس کے اسماء و صفات پر ایمان، رہبتاً و رغبتاً، خوفاً و طمعاً، اللہ سے ڈرنا۔ ہم کتنا ڈرتے ہیں اللہ سے؟ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے ہمارے اور آپ کے دلوں میں، اور اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، وہ بگاڑے گا کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ نہیں بگاڑنا چاہے گا، پوری کائنات کے لوگ مل کے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے اندر، ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، ڈر بالکل نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج نماز نہیں پڑھتے، یہی تو وجہ ہے کہ لوگ شرک کا کاروبار کر رہے ہیں، پیسے کما رہے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ ذرا اس منظر کو یاد کیجیے جب میدان محشر ہوگا، سارے انبیاء موجود ہوں گے، ہم سب ہوں گے اس میدان میں، اور اللہ تبارک و تعالی اس میدان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جواب طلب کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول سے 571 سال پہلے ہوئے، جن کے ماننے والا عیسائی لوگ ہیں، اور سارے عیسائی آج شرک کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزانہ طور پر پیدا ہوئے، بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ نے ان کو، اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ لیکن آج جو لوگ چاہنے والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے، دراصل تو ہم لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ خود کو چاہنے والا کہتے ہیں،
انہوں نے بیٹا بنا دیا. اب اللہ تعالیٰ اس میدان محشر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرے گا, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے سر عام محشر میں, اولو العزم رسول ہیں, بڑے رسولوں میں سے ایک رسول ہے وہ, یہ تنہا وہ رسول ہے جن کو اللہ نے نبوت ماں کے گود میں دی تھی, باقی سارے نبی 40 سال کی عمر کے بعد نبوت ملی تھی. یہ وہ نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان دیا, نبوت دی. واقعہ یاد ہوگا نا آپ کو, جب وہ لے کے آئی تھی جنگل سے تو انہوں نے شہادت دی تھی کہ میں عبداللہ ہوں, میں رسول اللہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے نبوت دی تھی گود میں. کتنے اولو العزم رسول ہیں, اور یہ وہ نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ نے شیطان پیدا نہیں کیا. دو ہی لوگ ہیں دنیا میں جن کے ساتھ اللہ نے شیطان پیدا نہیں کیا ہے جو اس کو بہکاوے, ایک تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک ان کی ماں مریم. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا ہے, حدیث میں یہ حدیث ہے کہ صرف دو لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے شیطان نہیں پیدا کیا, جو ان کو بہکاتے ہی نہیں. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مریم ان کی ماں. باقی سب کے ساتھ شیطان ہے. ہمارے آپ کے ساتھ بھی ایک شیطان پیدا کیا گیا, اور اس شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو انگلی کرتا رہے, کچارتا رہے, اور آپ کو بہکاتا رہے, برائیوں کی طرف متوجہ کرے, آپ سے نماز چھوڑا دے, آپ کو صلاح دے, آپ کا ہاتھ پیر دبائے, مالش کرے, آپ کو ڈر دکھائے کہ باہر بہت ٹھنڈا ہے, مت نکلو باہر, ٹھنڈ لگ جائے گی, پڑے رہو لحاظ. وہ شیطان رگوں کے ساتھ دوڑتا ہے پورے جسم. کسی کا نام ہے ولحان, یا ایک روایت میں اس کا نام خنزب. تو یہ وہ اولو العزم رسول ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو سر عام ان کی خبر لے گا اور کہے گا, عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہے گا, وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ, جب اللہ کہے گا عیسیٰ ابن مریم, ہے عیسیٰ ابن مریم, ادھر آؤ, أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ, کیا تم نے اپنے ماننے والے لوگوں سے کہا تھا اتخذونی وأمی الہین, کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو, سجدے کرو میری ماں کو, مجھ کو. تم نے کہا تھا کیا؟ دنیا میں نبی بنا کر بھیجا میں نے, اور تم نے میری تبلیغ کے بجائے یہ تبلیغ شروع کر دی کہ میری عبادت کرو, میری ماں کی عبادت کرو, من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کے. یہ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. ہمارا آپ کا کیا حشر ہوگا؟ نبی کو میدان محشر میں اللہ پوچھ رہا ہے, اور سوچئے کیا لگے گا, اتنے بڑے نبی کو اللہ تعالیٰ اس انداز میں کہہ رہا, اے عیسیٰ ابن مریم, انت قلت للناس, تو نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی وأمی الہین, مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ. قال, عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے, سبحانک, اے اللہ تو پاک ہے ان باتوں سے کہ تیرا کوئی شریک ہو. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق, میں بھلا وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا حق مجھے نہیں. ان کنت قلتہ فقد علمتہ, اگر میں نے ایسا کہا ہوگا اے اللہ تو تجھے ضرور اس کا علم ہوگا. قالوا ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی, کہ اللہ تو میرے دل کے حال کو بھی جانتا, اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھے علم ہوگا, میں تو نہیں جانتا ہوں کہ تیرے نفس میں کیا چل رہا. ما قلت لهم الا ما امرتنی به, میں نے تو یہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دے کے بھیجا تھا, ان اعبدوا اللہ ربی وربکم, کہ صرف اس رب کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب. میں نے تو یہ کہا تھا, میں نے تو یہ کہا تھا اپنی عوام سے, اپنی جہاں جہاں میں تبلیغ کے لیے گیا وہاں میں نے یہ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا, ان اعبدوا اللہ ربی وربکم, کہ تم صرف میری عبادت کرو گے جو میرا, جو تم میں اس رب کی عبادت کرو گے جو میرا رب بھی ہے اور تیرا رب بھی ہے. اور میں گواہ اس بات پر رہا جب تک ان کے بیچ میں موجود رہا, جب تک میں موجود تھا کسی نے شرک نہیں کیا, کسی نے میری عبادت نہیں کی, کسی نے میری ماں کی نہیں کی. فلما توفیتنی, لیکن جب تو نے اللہ مجھے زندہ اٹھا لیا آسمان پر,
تو پھر اس کے بعد کا کیا ہوا ہے اللہ تو جانتا ہے، اور تو سارے غیوب کا جاننے والا، انت علام الغیوب۔ پھر کیا ہوا میرے بعد وہ میں نہیں جانتا ہوں، میں جب تک رہا، جب تک تو میں گواہ ہوں کہ کسی نے شرک نہیں کیا، نبی اپنے سامنے میں شرک ہونے دے گا؟ اللہ کے رسول کے سامنے خواہش کی گئی سجدے کی، اور اللہ کے رسول نے بدترین مخلوق قرار دیا۔ تو کہا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں جب تک ان کے بیچ میں تھا میں اس بات پر گواہ تھا اس نے شرک نہیں کیا، میرے بعد تو گواہ بن گیا، تو جانتا ہے کیا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو جان رہے ہیں کہ سارے کے سارے شرک کرنے والے سب جائیں گے جہنم، ذمہ دار حدیثہ تھوڑی ہے اس کے، بھلے تم آپ محبت کر لو آپ۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام بڑے رحم دل نبی تو سارے رحم دل ہوتے ہیں۔ دیکھیے جبکہ شرک کرنے والوں کے لیے گنجائش نہیں رکھی اللہ نے کہ وہ سفارش کر سکے کسی کے لیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بڑی چالاکی سے کیسے سفارش کرتے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے ہی تو بندے۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے! جیسے میں آپ کے یہاں پہنچوں، چائے پینے کا موڈ ہو، میں بول نہیں سکتا ہوں کہ چائے پلائیے، تو یہ کہہ دوں بھیا چائے کا موسم ہو رہا، بڑے پیارے انداز میں سفارش کر دی، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ تعالیٰ اگر تو عذاب دینا چاہتا تو تیرے ہی تو بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اللہ اگر تو معاف کرے گا تو تیرے سے بڑا کون قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول تو نہیں کرے گا اس چیز کو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ہے کہ ہم شرک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، نہ کوئی نبی سفارش کرے گا۔ حضرت ابراہیم تنہا وہ شخصیت ہے جو کوشش کریں گے اپنے والد کے لیے سفارش کرنے کی، قرآن میں کئی جگہ پہ یہ آیت آئی ہے۔ وہ اللہ سے کہیں گے میدان محشر میں، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے رسوا نہیں کروں گا، بار بار گھما پھرا کے اپنی بات لائیں گے وہ، اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی اے اللہ کہ میرے ہوتے ہوئے میرا باپ جہنم میں چلا جا رہا، اور اللہ تعالیٰ ڈانٹ دے گا۔ وہ سب سے بڑے رسول مان لیجیے ایک طرح سے، سارے رسولوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ کہے گا ایسے وقت پر کہ آپ کا دل بھی نہ دکھے اور بات بھی ہو جائے، اللہ تعالیٰ متوجہ کرے گا اپنے پیروں کی طرف، دیکھو، اور اتنے میں ان کے جو باپ ہے نا آزر، اللہ تعالیٰ ان کو بجو کی شکل دے دے گا، ایک جانور کی شکل دے دے گا، اور گھسیٹ کے فرشتے اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، کیونکہ وہی آزر تھے جو بت بنا بنا کے بیچا کرتے تھے، وہی گھر میں فیکٹری تھی اور بتوں کی مبلغ تھے وہ۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے ایک بار پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا ابو طالب کا کیا حشر ہوگا؟ بہت ساتھ دیا انہوں نے، بھلے ایمان نہ لائے، توحید پر نہیں آئے، لیکن جب تک وہ زندہ رہے وہ آپ کے لیے سب سے آگے رہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا جو شرک ہے اس کا انجام تو یہ ہونا چاہیے کہ جہنم کے سب سے آخری گڑھے میں جاتے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو شاید جہنم کے اوپری طبقے میں رکھ دے، لیکن جائیں گے جہنم ہی میں، بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ کی الوہیت پر ایمان، میرے بھائیوں، جب تک یہ چیز آپ کے اندر نہ آ جائے آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ شرک کا شائبہ بھی ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور پوری طرح سے اللہ کی وجود، اللہ کی الوہیت، اس کے اسماء و صفات اور اس سے ڈرتے رہنا، ان تمام باتوں پر رغبت بھی ہو، دلچسپی بھی ہو، اللہ سے محبت ہو، آپ کو سب سے زیادہ محبت آپ کی اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ وہی آپ کا خالق، وہی آپ کا مالک۔ یہ ساری جو کیفیتیں آتی ہیں نا دل کے اندر، یہ ہے ایمانی کیفیت، اور اس سے ایمان آتا ہے، آپ کا رجوع اللہ ہوتا ہے، آپ کا جذبہ ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ اللہ سے اگر آپ کی محبت ہے، اپنے خالق سے محبت کرتے ہیں، تو کوئی نہیں روک سکے گا آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے سے، نہ جاڑا روک سکے گا، نہ گرمی، نہ بارش۔ محبت ہے تو، ڈر ہے تو، وہاں نبیوں کا برا حال ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ اب مرنا تو بہرحال ہے، ہم زندہ تو رہنے والے نہیں ہیں، ہم کامیاب انسان نہیں ہیں اگر ہمارے پاس ایمان نہیں، اور ایمان ہے تو آپ کے ایمان میں ہی اللہ کا ڈر بھی داخل ہے، عبادت بھی آتی ہے، عمل صالح بھی کریں گے، آپ کا ایمان ابھارے گا آپ کو اس بات پر۔
آج لوگ نماز نہیں پڑھتے، دین سے دور ہے. میں کہتا ہوں بنیادی چیز جو ہے نا، ایلیمنٹ، وہ ایمان جو ہے نا، وہی نہیں ہے لوگوں کے اندر. لوگ سمجھتے ہی نہیں ایمان کو کیا چیز ہے. ایمان پر اگر گفتگو کروں تو سالوں سال لگ جائے. 6 مہینہ ہو گئے پڑھاتے ہوئے، ابھی ایمان کا بیان میرا ختم نہیں ہوا ہے. عربی میں جو ہم لوگ پڑھاتے ہیں گھنٹی، جو ایک روزانہ گھنٹی پڑھاتے ہیں عقیدے کی، ختم نہیں ہونے کو آتا ہے. تو اتنی لمبی چوڑی بات ہے، میں نے موٹی موٹی بات آپ کے سامنے رکھ دی. آپ مومن بننا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان تمام باتوں پر یقین کامل رکھیے. 6 کے 6 چیزیں آج ہم نے صرف ایمان باللہ پہ گفتگو کی ہے. کسی کو پشو پیش ہو، تذبذب ہو، یوم آخرت کیسے ہوگا، تقدیر کیا چیز ہے، فرشتے پر ایمان کیا ہے، انشاءاللہ ہم اسے ہلکا پھلکا سب کا بیان کریں گے. لیکن اگر آپ کا دل نہ ماننے کو تیار ہو جائے تو آپ اکیلے میں بیٹھیے گا میرے پاس، تاکہ میں آپ کو مطمئن کر سکوں، بتا سکوں قرآنی آیات سے، احادیث سے، یا لوجیکل اگر چاہوں تو میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ان چیزوں کو آپ کو اپنے دل میں بٹھانا ہوگا، تبھی جا کر کے آپ ایمان والے ہوں گے. اور جب آپ ایمان والے ہوں گے تبھی آپ کامیاب انسان بنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں توحید کامل، ایمان کامل پیدا کر دے، تاکہ ہم پوری طرح سے اللہ سے ڈریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اپنی آخرت بنائیں اور کامیاب انسان بنائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لکم فی القرآن العظیم ونفعنا